نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کامیاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا معاملات فرماتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ایمان کتنی بڑی طاقت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا، ایسا بندہ جو کفر کی حالت کے اندر دنیا سے چلا گیا، یعنی ایمان والی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، ایسا بندہ قیامت والے دن ملء الارض ذہبا، قیامت والے دن اللہ سے کہے یا اللہ میں زمین و آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے یہ سونے کا بھر کے آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ لے لیں۔ حالانکہ ایسا کوئی کر نہیں سکتا میرے دوستو، لیکن اللہ کہتے اگر کوئی ایسا کر بھی لے اور کہے یہ لے لو اور جنت کے اندر مجھے چھوٹا سا محل دے دو، فلن یقبل من، اللہ کہتے اس کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے ایمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، ایک مرتبہ کام کاج میں مصروف تھے تو ان کو پیاس لگی، انہوں نے اپنے غلام سے پانی مانگا، کہا کہ مجھے پانی دو، تو وہ جو غلام تھا اس نے پانی لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا شہد ملا دیا کہ پیاس لگی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، امیر المؤمنین ہیں، چلو پانی تھوڑا سا مزیدار ہو جائے گا۔ اب یہ شہد ملا ہوا پانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس پانی کو دیکھا تو اس میں شہد ملا ہوا تھا، ہاتھ روک لیا، ہاتھ کانپنے لگ گئے، جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، رونے لگ گئے۔ غلام کہنے لگا حضرت آپ کے ہاتھوں کو کپ کپی کیوں لگ گئی، آپ کانپنے کیوں لگ گئے ہیں، آپ نے ہاتھ کو کیوں روک لیا ہے، آپ نے پانی مانگا، میں نے اس کے اندر شہد ملا دیا کہ چلے پانی جو ہے تھوڑا سا مزیدار ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا میں اس لیے ہاتھ کو روک رہا ہوں، اس لیے میں کانپ رہا ہوں کہ میری پیاس تو پانی سے بھی بجھ سکتی تھی، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ عمر تیری پیاس تو پانی سے بجھ سکتی تھی، تو نے اس کے اندر شہد کیوں ملایا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہ ہے میرے دوستو تقوی کی انتہا۔ حالانکہ شہد کا مل جانا اس پانی کے اندر، اس طرح پانی پینا کوئی بری بات تو نہیں تھی، کوئی غلط تو نہیں تھا، کوئی شریعت کے اندر نجائز تو نہیں تھا، لیکن میرے دوستو ان لوگوں کا تقوی اتنا زیادہ تھا، اتنی بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں موجود ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ایمان کی طاقت۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنی بڑی طاقت والا کلمہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، ساری دنیا کے جتنے بھی نقشے ہیں، ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک کلمے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے میرے دوستو وہ جھک جائے گا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا جس کی گناہ ہی گناہ ہوں گے، اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے میرے دوستو۔ جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کے بڑی عمر پائی، اللہ کی بغاوت میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری، اللہ کے حکموں کو توڑ کے زندگی گزاری ہوگی میرے دوستو، اس کے گناہوں سے 99 دفتر جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کے پاس نیکی تو کوئی نہیں، لیکن ایک مرتبہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھا ہوگا، یعنی وہ مسلمان ہوگا۔ اب اس کلمے کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بندے کو لایا جائے گا، یا اللہ اس کے پاس تو نیکی کوئی نہیں، گناہوں کے 99 دفتر اس کے جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس کی ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، وہ نیکی یہ ہے کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا جو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، جو پرچی ہوگی جو اللہ نے اپنے خزانوں میں رکھی ہوگی، اس کو اٹھا کے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور سارے اس کے گناہوں کے دفتر دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں گے، تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا اور اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے کلمہ لا الہ الا اللہ میرے دوستو۔ کتابوں میں ایک اور واقعہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو کہیں گے کہ حقوق العباد کا حساب لیا جائے، تمام کے تمام جتنے بھی حقوق العباد ہیں ان کا حساب فرشتے لے لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا ہے، حقوق العباد کا اب کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، ایسا حساب نہیں جو باقی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اب کیا رہ گیا،
کہیں گے یا اللہ اب حقوق اللہ کی باری ہے، یعنی آپ کے اور بندوں کے جو حقوق تھے وہ باقی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنے بندوں سے اپنے حقوق کے بارے میں سوال کروں، مجھے حیا آتی ہے۔ جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، میرے فرشتوں میں اپنے حقوق ان کو معاف کرتا ہوں، ان کو جنت کے اندر ڈال دو اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دو۔ کتابوں میں لکھا ہے جب کافر اس موقع کو دیکھیں گے نا تو اس وقت وہ کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہم نے بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کو دل و جان سے زبان سے اس کا اقرار کیا ہوتا اور دل سے اس کو پڑھا ہوتا۔ تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کلمہ عطا فرمایا ہے۔